السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک دعوت اصلاح پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک وحدت امت کی فکر پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی جو جہالت ہے اس کے اوپر ان سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ خدارا اس چیز کو مت چھیڑیں، آپ پہلے ہی اس مسئلے میں بہت بدنام تھے۔ تو مسئلہ کیا تھا، پہلے ہم ان کا کچھ شارٹ کلپ دکھا دیتے ہیں، آپ ان مکمل کلپس ان کے چینلز کے اوپر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ آن لائن انہوں نے ریکارڈ کروائی بات اور مختلف چینلز کے اوپر وائرل کروائی، ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے، واٹس ایپس کے ذریعے سے اس کو وائرل کیا گیا۔ تو آئیے اس کو پہلے سن لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس جہالت کا اظہار کیا کہ قادیانیوں کو اور عیسائیوں کو، دیگر مذاہب کے لوگوں کو پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ڈیبیٹس کی، دلائل کی اور تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو آئیے پہلے ان کی وہ بات ملاحظہ کر لیجئے اور پھر ہم اس کے اوپر مزید ریویو دیتے ہیں۔ وہ منع کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو، ایون دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر کرسچنز نے کوئی دعوت یہاں پیش کی تو مسلمان جو کرسچینٹی قبول کر لیں۔ تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے، اہل حدیثوں کو مل جائے، اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے، یہودیوں کو مل جائے، بریلویوں کو، شیعہ کو مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑنا میرے بھائی، کوئی نقصان نہیں ہونا۔ بس لوگوں کو یہ کہیں کہ جو بات کر رہا ہے اس کا ریفرنس دیکھ۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، ایک شخص جس کو لوگ داعی سمجھتے تھے، لوگ اس کو وحدت امت کا داعی سمجھتے تھے، فرقوں کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن اس شخص کو یہ بات نہیں معلوم کہ تمام فرقے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اس مسئلے پر متفق ہیں کہ قادیانیوں کو یا عیسائیوں کو یا دیگر غیر مذاہب کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کس لحاظ سے؟ نہ آئینی لحاظ سے، نہ اخلاقی لحاظ سے، نہ قانونی لحاظ سے۔ تو خدارا محمد علی مرزا صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، آپ سے درخواست ہے اور ان کے مقلدین سے بھی ریکویسٹ ہے۔ جب ہم ان کی فیور میں ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کومنٹس دیکھ سکتے ہیں، پہلے پڑے ہوئے آپ دیکھیں، لیکن اب دیکھیے گا ان کے مقلدین کیا کریں گے۔ وہ آپ کو پتا ہے کس طریقے سے وہ گھٹیا لینگویج پر اتر آئیں گے۔ تو خدارا اپنا کچھ الو سیدھا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کوئی مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے پاس، جن کی آپ کچھ چیزیں مانتے ہیں اور کچھ ان کا مذاق بھی آپ اڑاتے رہے ہیں ماضی کے اندر۔ ان کے پاس ایک قادیانی آیا کرتا تھا، علامہ اقبال اس سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ اس نے جاننا چاہا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ ہمیں کیوں اچھا نہیں سمجھتے یہ وہ۔ تو علامہ اقبال نے پتہ کیا کیا، اپنے کسی بندے سے کہا کہ جاؤ اس کو یہ کتاب دے دو۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یہ الجہاد فی الاسلام کے نام سے کتاب ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ تو یہ کتاب دے دی کہ اس کا مطالعہ کرو۔ جب وہ کر کے آیا تو پھر آیا اور علامہ اقبال کے پاس آیا کہ آپ مجھے مسلمان کر دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین۔ اور آپ کی جہالت کا علاج میں ایک اور چیز سے کر دوں، آپ کہتے ہیں سب کو دلائل دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ Who will decide what type of argument is going to be accepted؟ یعنی کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو جائیے اس کاروائی کو ملاحظہ کر لیجئے جب قادیانیوں کو کئی دن تک دلائل دینے کی اجازت دی گئی، قومی اسمبلی کے فلور پر تمام فرقوں کے علماء اکٹھے تھے، دوسری طرف قادیانی تھے، لیکن آج آپ ان کی فیور کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدارا اس طرف نہ جائیے، نہیں تو نہ قانونی طور پہ آپ کو کوئی سپورٹ ملے گی، نہ اخلاقی طور پر، نہ دینی طور پر۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کوئی اتنی ایزی یا آسان چیز نہیں ہے کہ اس کے خلاف اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تبلیغ کے نام کے اوپر آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ تو خدارا ایسا نہ کیجیے۔ تو ان کو دلائل کی اجازت دی ہوئی ہے، یعنی اس وقت دی گئی تھی دلائل کی اجازت
جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا تھا. نہ وہ لوگ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں. جب بھی وہ اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو ان کو پکڑا جاتا ہے تبلیغ کے نام پر یا بکس کے نام پر، کسی بھی لحاظ سے. تو خدا را آئین پاکستان کا ہی کچھ خیال کر لیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں میں فلاں چیز میں، ہر چیز میں قانون آئین ان کی پاسداری کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو کھلی آئین اور قانون سے بغاوت ہے. یعنی آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون اگر عیسائیوں کو اور قادیانیوں کو اجازت نہیں دے رہا تو آپ اس کی اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو خدا را اس طرف نہ آئیے. اور دوسری اور آخری بات، آپ کہتے ہیں شیعوں کو، اہل حدیثوں کو، ان لوگوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے تبلیغ کی. یعنی آپ کو قادیانیوں کی آڑ یا سپورٹ کے لیے آپ کو یہ بھی بات کرنی تھی. ساروں کے جلسے، مجلسیں، ہر چیز ہو رہی ہے، کس کو کس چیز کی اجازت نہیں؟ سب کو مذہبی رواداری ہے، ہر فرقے کو. تو خدا را اپنے اس فعل سے رجوع کریں، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی تبلیغ کے اس میدان میں. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ناموس اور قادیانیت کا مسئلہ جہاں پر جڑ جائے وہاں پر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں رہ جاتا، وہاں سب اکٹھے ہیں. خدا را امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس مسئلے پہ تو سب اکٹھے تھے، آپ نے اس پہ بھی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کری. تو خدا را ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.